السلام علیکم۔ غریب کی حویلی، منشی پریم چند کی کہانی۔ منشی پریم چند اردو اور ہندی ادب کے سب سے بڑے افسانہ نگار ہیں۔ ان کی تحریریں انسانیت، سماجی انصاف اور اخلاقی قدروں کی لبریز ہیں۔ پریم چند نے ہمیشہ عام انسان کے درد، دکھ کو موضوع بنایا ہے۔ ان کے افسانوں میں دیہات، غربت، طبقاتی فرق، انسانی تعلقات نمایاں ہیں۔ ان کی کہانی حقیقت نگاری، اصلاح معاشرے کا بہترین نمونہ ہے۔ غریب کی حویلی پھر بھی انہی سماجی اخلاقی افسانوں میں شامل ہے۔ یہ کہانی دولت، اخلاق اور انسانی کے تضادات پر گہرا طنز کرتی ہے۔ اس میں پریم چند نے دولت کے غرور اور انسان کی خودداری دکھائی۔ غریب کی حویلی ایک چھوٹی مگر معنی خیز کہانی ہے جو سبق دیتی ہے کہ افسانہ ہر دور کے انسان کے لیے آئینے کی حیثیت رکھتا ہے۔ کہانی۔ غریب کی حویلی کی کہانی ایک غریب مگر خوددار انسان پر مبنی ہے۔ اس غریب کا نام رمے ہے جو محنت مزدوری کر کے گزر بسر کرتا ہے۔ رمے کا دل نیک ہے مگر حالات سخت اور زندگی تنگ ہے۔ وہ چھوٹے سے کچے مکان میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ اس کے بچے عزت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ رمے کے سامنے ایک دولت مند زمیندار کی شاندار حویلی کھڑی ہے۔ حویلی شان و شوکت کی علامت ہے مگر اس میں سکون نہیں ہے۔ زمیندار دولت مند ضرور ہے مگر غرور خود غرضی کا پیکر ہے۔ اس کے دروازے پر غریب انسان کا داخلہ ناپسندہ سمجھا جاتا ہے۔ یہاں پریم چند نے طبقاتی فرق کو بھی خوبی سے دکھایا ہے۔ ایک دن زمیندار کے ہاں بڑی دعوت کا اہتمام کیا گیا اور ہمیں مزدور ہونے کے ناطے وہاں کام پر بلایا جاتا ہے۔ وہ بھوکا پیاسا سارا دن کام کرتا ہے مگر کھانے کو نہیں پاتا۔ جب کھانا مانگتا ہے تو زمیندار کے نوکر پر ہنستے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ حویلی غریبوں کے لیے نہیں بنی ہے۔ رمے خاموش ہو جاتا ہے مگر اس کے دل میں آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر دولت والوں کے دل میں رحم نہیں تو غریبوں کو اپنی دنیا خود بنانی ہوگی بغیر کسی احسان کے۔ وہ اس دن کے بعد مزید محنت کرنے لگتا ہے، ہمت نہیں ہارتا۔ پریم چند نے اس موقع پر غریب کے حوصلے کی عظمت دکھائی۔ وہ گزرتا ہے اور ہمیں اپنی محنت سے کچھ رقم جمع کر لیتا ہے۔ وہ چھوٹی سی جھوپڑی کو بہتر بنا کر اس میں سکون پاتا ہے۔ اس کے گھر میں خوشی، محبت، انسانیت کی روشنی پھیل جاتی ہے۔ بچے ہنستے کھیلتے ہیں، بیوی خوش ہے اور ہمیں مطمئن۔ وہ کہتا ہے میری جھوپڑی میری حویلی ہے۔ کیا یہ میری حویلی کیا میری ہے؟ یہ جملہ پورے افسانے کا مرکزی نقطہ پیغام بن جاتا ہے۔ پریم چند نے ثابت کیا کہ سکون دولت سے نہیں بلکہ قناعت سے ملتا ہے۔ غریب کا مکان اگر محبت سے بھرا ہو تو وہی اصل حویلی ہے۔ دوسری طرف دولت مند زمیندار کی حویلی ویران اور اداس ہے۔ اس کے پاس سب کچھ ہے مگر دل کے سکون سے محروم ہے۔ رمی کا کردار محنت، خودداری، سچائی کی علامت ہے۔ وہ کمزور ضرور ہے مگر اپنی عزت نفس پر سمجھوتا نہیں کرتا۔ پریم چند نے رمی کے ذریعے غریب انسانوں کی عظمت دکھائی ہے۔ دوسری جانب زمیندار کا کردار غرور، خود غرضی کی علامت ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ دولت پر ہی سب کچھ ہے، انسانیت بے معنی ہے۔ اس کے کردار میں اخلاقی زوال اور روحانی خالی پن واضح نظر آتا ہے۔ نوکروں کے کردار کے ذریعے سماج کے غلام ذہنیت کو بھی دکھایا گیا ہے۔ وہ طاقت کے آگے جھکتے ہیں اور کمزور کو نیچا دکھاتے ہیں۔ پریم چند نے ان کرداروں سے طبقاتی ناانصافی کو بے نقاب کیا۔ ہر کردار معاشرتی ساخت اور انسانی فطرت کا نمایاں معلوم ہوتا ہے۔ موضوع اور پس منظر۔ غریب کی حویلی کا موضوع غربت، خودداری کے گھومتا ہے۔ پریم چند نے بتایا کہ انسان کے وقار دولت سے نہیں بلکہ کردار سے ہے۔ یہ کہانی طبقاتی فرق اور سماجی استحصال کی عکاسی کرتا ہے۔ پریم چند کے دور میں جاگیردارانہ نظام عام ظالمانہ تھا۔ غریبوں کی محنت اور امیروں کے عیش و عشرت قائم تھی۔ پریم چند نے ان کے خلاف قلم کو احتجاج کا ہتھیار بنایا۔ انہوں نے بتایا کہ اصل خوشی دولت سے نہیں بلکہ سچائی میں ہے۔ غریب اگر ایماندار ہے تو امیر سے بہتر انسان ہے۔ یہ کہانی سماجی بیداری، انسان دوستی کا پیغام لے کے آتی ہے۔ پریم چند نے اسے عام فہم مگر غیر انداز میں پیش کیا۔ کہانی کا سبق۔ غریب کی حویلی ہمیں یہ سبق دیتی ہے
کہ قناعت سکون لاتی ہے۔ جو انسان اپنی محنت سے جیتا ہے وہی حقیقی دولت مند ہے۔ غرور حرص لالچ انسان کو انسانیت سے دور کر دیتے ہیں۔ پریم چند نے بتایا کہ چھوٹا گھر اگر محبت سے بھرا ہو تو ہزاروں ماحولوں سے بہتر اور زیادہ قیمتی بن جاتا ہے۔ یہ کہانی انسان کی محنت، خودداری اور صبر کا درس دیتی ہے۔ قریب ہونا شرمندگی نہیں بلکہ ایمانداری سب سے بڑی دولت ہے۔ زمینداری کی خالی حویلی انسان کی باطنی غربت کی علامت ہے۔ رامے کا جھوپڑا سادگی اور روحانی خوشی کا مظہر بن جاتا ہے۔ یہی کہانی کا پیغام اور پریم چند کی تحریک کی طاقت ہے۔ نتیجہ: غریب کی حویلی چھوٹی مگر دل کو چھو لینے والی کہانی ہے۔ پریم چند نے دولت اور انسان کے فرق کو بہت خوبی سے دکھایا۔ انہوں نے بتایا کہ اصل حویلی وہ ہے جہاں دل خوش ہو۔ غریب کا دل امیر کی نسبت زیادہ وسیع اور روشن ہوتا ہے۔ رامے کا کردار قاری کو محنت اور خودداری کا پیغام دیتا ہے۔ یہ افسانہ انسان کے اندر خودی اور ایمان کو جگاتا ہے۔ پریم چند کا مقصد صرف کہانی کہنا نہیں بلکہ ضمیر کو جھنجھوڑنا ہے۔ غریب کی حویلی میں ادب، اخلاق اور انسان دوستی ایک ساتھ جلوہ گر ہے۔ یہ کہانی ہر انسان کے لیے ہے جو دل سے جینا چاہتا ہے۔ یہ افسانہ پریم چند کے افسانوی فلسفے کے بہترین اظہار ہے۔